وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو یہ سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ خالق کائنات نے تمہیں ان کے فیصلے کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ صحابہ کرام نے رضوان کی شان کیا ہے یہ خالق کائنات جانتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی عصمت کیا ہے رب ذوالجلال جانتا ہے۔ اس کا فیصل بنا کر تمہیں نہیں بھیجا کہ تم فیصلہ کرو کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ صحابہ کرام نے رضوان میں سے کون زیادہ درجے پہ تھا، کون کم درجے پہ تھا، یہ درجے عطا فرمانے والا خدا جانے، یا جس کی بارگاہ میں آئے غلام ہے وہ پیارا مصطفیٰ جانے کہ صحابہ کرام نے رضوان کے درجے کیا ہیں۔ تم یہ حد بندیاں کس لیے قائم کر رہے ہو؟ کس نے تم سے پوچھا کہ پہلا نمبر کس کا اور دوسرا نمبر کس کا ہے؟ افضلیت کے اندر آنا کون ہے اور پھر اس سے کم کون ہے، اس سے کم کون ہے، یہ تم سے کس نے پوچھا ہے؟ لیکن ہاں احادیث مبارکہ پڑھو گے تو پھر پڑھتے چلے جانا۔ آج تو لوگ بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے ہوئے کسی بھی صحابی کی شان میں کر جاتے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا، جبکہ ہمارے قبلہ شاہ صاحب پیر سید معصوم علی شاہ صاحب ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مسجد کے اندر جو خطیب تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے متعلق ایک بیان فرمایا۔ تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا کہ جبریل میرے نبی دے در در کمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لفظ صرف بیان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، اور نہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے اگر کوئی خطیب ایسے الفاظ استعمال کرتے تو اس کی اصلاح فرمائے۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضرت تقریر کو بند کر دیں۔ احتیاط کتنی ہے ہستیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، کہ اپنی زبان کھولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا کہ کہنے کیا لگے اور کس کے بارے میں کہنے لگے، بار بار سوچنا کہ تم کون سی گفتگو کرنے لگے ہو، تمہارا تکلم کیا ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی اپنی گفتگو کو بند کرو، تقریر روک دی گئی۔ فرمایا سب سے پہلے تم دوبارہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ یا حضور اس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے جبریل امین کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ وہ حضور کے در کے خادم ہیں، وہ وحی لے کر آنے والے ہیں، وہ فرشتے ہیں، لیکن ان کی شان میں ایسا لفظ بولنا جو حقیر ترین ہو، جو لفظ ان کی شان کی کمی کرتا ہو، ایسا لفظ کسی فرشتے کے لیے بھی بولنا کفر ہے۔ فرمایا جو یہ تم لفظ استعمال کر رہے ہو، تمہارا یہ لفظ تمہیں کفر تک لے جاتا ہے۔ پہلے تم تجدید ایمان کرو گے، پھر اس کے بعد اگلی گفتگو شروع کرو گے۔ ان خطیب صاحب نے اسی وقت بڑی مجلس میں جمعہ کے اجتماع میں وہیں پر دوبارہ سے کلمہ پڑھا، تجدید ایمان کیا۔ ہمارے بزرگوں کی احتیاط جہاں تک ہے کہ تم ان کے بارے میں ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو کہ جس کے اندر بے ادبی کا مقصد بھی پایا جاتا۔ بے ادبی کا چھوٹا سا ذرہ بھی، حقیر سا ذرہ بھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو ہمیں ان بزرگوں کے ان حقائق سے، ان معاملات سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی بے ادبی کے لیے نہیں بنائی گئی، ہماری زندگی ہمیشہ ادب والی بنائی گئی۔ اور جب بھی کسی نے کوئی منزل حاصل کی ہے، مقام حاصل کیا ہے، تو اس نے ہمیشہ ادب کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ آج تو لوگ متبع حضرات یہاں تک بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی حضور دے درد کمی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک کے الفاظ بولنے سے پہلے انسان کو 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے
کہ میں کون سے کلمات ادا کر رہا ہوں. کہیں میرے اس لفظ کی وجہ سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول کی شان کے اندر بے ادبی تو نہیں ہو رہی. لیکن اسی آنے بس روپیے آنے چاہیے جس طرح مرضی ایک کوئی ٹینشن نہیں. پہلے اسی ممبر تے بیٹھ کے کافر ہی کیوں نہ ہو جائے. تو آج اس ممبر رسول پر بیٹھ کر حق بیانی کرنا لازم ہے. کس لیے کہ جب تک لوگوں کو نہ بتلاؤ گے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے فیصلے کرنا تمہارا کام نہیں ہے. جو مولوی تمہیں ممبر پر بیٹھ کر ان لوگوں کے ایمان پر اور ان کے بے ایمان پر درس دے رہا ہو نا، اس سے کہنا حضرت جی خدا کا واسطہ چوک کر. جو ان کے درجہ بندیاں بیان کر رہا ہو اس سے کہنا حضرت جی معافی، خدا کے لیے درجہ بندی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ درجے اور مقام وہ ہے جو رب ذوالجلال نے صحابہ کو عطا فرما دی. جو اہل بیت اطہار کا مرتبہ مقام ہے وہ اہل بیت اطہار کا ہے، جو کسی اور کو نہیں مل سکتا. تو لہٰذا ان کے اندر آپس میں مقابلہ کرنا، تقابل کروانا، اس کی اجازت ہمارا اسلام نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو ہیں ان کو بھی اگر کمی کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بے ادبی اور گستاخی ہے. اگر تم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی کرو تو کیا تم مسلمان رہو گے؟ یا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی کرو تو کیا تم مسلمان رہو گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں بے ادبی کرو تو کیا پھر بھی مسلمان رہو گے؟ نہیں میرا بھائی، اگر مسلمان رہنا ہے تو پھر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے درجے کو سمجھنا ہوگا. میرا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب کبھی بھی میں کسی بھی صحابہ رسول کی عظمت اور شان کو پڑھتا ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور غلام نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کے بارے میں، اپنے ہر غلام کے بارے میں جو شانیں بیان فرمائی، حدیث بیان فرمائی. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس زاویے سے سوچتے ہیں. میرے ایمان کا زاویہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں جن لوگوں کو حبشہ کا رہنے والا کہا جاتا تھا، حبشی غلام کہا جاتا تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ان کی بھی شان پڑھی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس جیسا مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے. بولے ذرا سبحان اللہ. اس لیے کہ ہر صحابی نبی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے ساتھ وابستہ ہے. ہر صحابی رسول کے تعظیم ہم پر لازم ہے. کسی کی بھی بے ادبی کام نہیں دے گی. ہمیشہ اگر کام آئے گا تو ادب کام آئے گا. تو اس لیے آج جو لوگ اہل بیت اطہار کی بات میں صحابہ کرام علیہ رضوان پر تبرہ بازی کرتے ہیں، ہوش کے نہ رکھتے، اور جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان کرتے ہوئے اہل بیت اطہار پر تبرہ بازی کرتے ہیں، وہ بھی ہوش کے نام ہیں. بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے نقیب، بڑے بڑے جو ہیں وہ اس وقت سکالر قسم کے لوگ گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کوئی کسی موضوع کو لے کر بیٹھا ہے، کوئی کسی موضوع کو لے کر بیٹھا ہے. تو حضرات محترم، اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا کہ جو لوگ ہمارے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمارے عقیدے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان سے اپنا تحفظ کریں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں. جس بندے کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، دنیا کی دولت کم بھی ہوگی تو اللہ بخشش فرما کر جنت عطا کر دے گا. حتیٰ کہ اعمال کی دولت بھی کم ہوگی، عمل کمزور بھی ہوگا، خالق کائنات گناہوں کی ہلکی پھلکی سزا دے کر جنت عطا کر دے گا. لیکن اگر عقیدے میں کمزوری ہوئی، ایمان کے اندر کمزوری ہوئی، ایمان میں بگاڑ پڑ گیا، ماتھے پہ محراب بھی کیوں نہ ہو، سجدے ساری رات سر سجدے کے اندر کیوں نہ ہو، خالق کائنات کو ان سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ورنہ وہ سجدے ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے. اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کریں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی تعظیم کریں. ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ عطا کرنے والا خدا جانے یا لے کر دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کون کون سے درجے پر کس کس کو فائز فرمایا ہے. تو خدا را ان تفریقات کے اندر نہ خود مبتلا ہوں نہ امت کو مبتلا کریں. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
خالق کائنات میں صحیح العقیدہ مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔